جی میرا نام ڈاکٹر ظہور ہے اور میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں اور سعودی عرب میں ہوتا ہوں. اور میں نے جو ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے، سمجھ لیں شروعات کی ہے میں نے اس کی. اب اس کے نتائج آنے تک اور چھپنے تک میں کافی عرصہ نکل جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے میں اس ریسرچ سے متعلق معلومات آپ لوگوں تک ویسے ہی بھیج رہا ہوں. یہ کورونا سے متعلق ریسرچ ہے. اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر ایک دفاعی نظام ہوتا ہے. وہ جو اندر کی سیکریشن جس کو لعاب کہیں یا بلغم، اس کو جمع نہیں ہونے دیتی پھیپھڑوں کے اندر. چھوٹے چھوٹے سے ریشے ہوتے ہیں برش کی طرح سے، وہ اوپر اس کو دھکیل دیتے ہیں. پھیپھڑے میں جو بھی جراثیم چلا جائے، ذرات چلے جائیں، ان کو اوپر نکالتے رہتے ہیں وہ. اچھا، جن لوگوں کے یہ ڈیفنس میکینزم کمزور ہو جائے، اس کو میوکوسیلیری ڈیفنس میکینزم کہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر لیں. میوکوسیلیری کلیئرنس، میوکوسیلیری ڈیفنس میکینزم، مختلف نام ہے، میوکوسیلیری ایسکیلیٹر. ٹھیک ہے، تو میوکوسیلیری اصل چیز ہے. آپ کمپیوٹر میں لکھیں گے، لکھا ہوا آ جائے گا. جب تک یہ نارمل کام کر رہا ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی جراثیموں سے، چھوٹے بڑے ہر طرح کی وہ خطرے جو پھیپھڑوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، ان سے محفوظ رہتے ہیں. اچھا، اب جب یہ خراب ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹا جراثیم بھی اندر جا کے نقصان کر سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگ یہ وائرس زیادہ تر لوگوں میں آ کر چلا جا رہا ہے، تنگ نہیں کر رہا ان کو. لیکن جن کا یہ ڈیفنس میکینزم کمزور ہے، صرف ان کو تنگ کر رہا ہے یہ. کیونکہ وائرس اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اس میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے بیکٹیریا یا دوسری چیزوں کی طرح. تو وہ جہاں پہ جاگتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے. آہستہ 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 اس کو سیل تک پہنچ ہو جاتی ہے اور وہاں پر جا کے وہ نقصان اس کے بعد پہنچاتا ہے. تو اگر ہم اس کو جہاں پہ پھنستا ہے وہ بلغم میں، اس کو وہیں سے نکال پھینکیں تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ اس کے پیچھے سائنسی لاجک ہے جس کے اوپر میں نے کام کیا ہے. تو اب وہ سیلیا جو ہمارے باریک سے ریشے ہیں، وہ کیسے کمزور پڑ جاتے ہیں. عمر کے ساتھ اکثر لوگوں میں یہ کمزور پڑ جاتے ہیں، سگریٹ پینے سے کمزور پڑ جاتے ہیں. تو عمر کے ساتھ جو کمزور پڑنے کی وجہ ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وٹامن ہوتا ہے فولک ایسڈ. فولک ایسڈ ان ریشوں کو تیار کرنے میں اور ان کو کارکردگی کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ ریشے ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں اور بلغم کو اوپر کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کے جسم میں فولک ایسڈ کی کمی ہو جائے تو ان کے یہ ریشے اگر موجود بھی ہو تو حرکت چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم فولک ایسڈ آج سے شروع کریں تو 1 سے 2 ہفتے میں وہ واپس ریپیئر ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم کورونا کا حملہ ہونے سے پہلے فولک ایسڈ شروع کر لیں تو اگر ہمارے اندر یہ سیلیے ریشے کمزور بھی ہو جائیں گے نا، سیلیا، تو وہ واپس اپنے طور پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو ہمیں بڑا حملہ جو کورونا کا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ چھوٹا سا فلو کر کے پھیپھڑوں تک پہنچنے سے پہلے آ کر چلا جائے گا. تو فولک ایسڈ کی دوائی 5 ملی گرام کی بھی آتی ہے، 1 ملی گرام کی بھی آتی ہے. تو ہم تمام ایڈلٹ جو بڑے لوگ ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی جو 8-10 سال کے ہیں، 6 سال 10 سال کے ہیں، ان کو بھی 5 ملی گرام کی ایک گولی روزانہ کم از کم. اور جن کے جو سگریٹ اسموکر ہیں، جن کے پاس کمی ہے فولک ایسڈ کا خطرہ ہے، یا جن کو پھیپھڑوں کی انفیکشن ہوتی رہتی ہے، وہ کم از کم دن میں 2 بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 1 مہینے کے قریب، یعنی 3 سے 4 ہفتے روزانہ 1 یا 2 گولیاں 5 ملی گرام فولک ایسڈ کی کھائیں. اس کے بعد ہر ہفتے 1 گولی کھاتے رہیں 3 مہینے 6 مہینے تک، کوئی بات نہیں. تو یہ جو ایک میکینزم ہے ہمارا، وہ طاقتور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم پہ وہ پھیپھڑوں تک جراثیم اندر داخل نہیں ہو سکے گا، پھیپھڑے کے دروازے سے ہی واپس کر دیا جائے گا اس کو. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ میسج کے ذریعے آپ اپنے عزیز و اقارب، بڑے عمر کے لوگ، خود جوان بھی، اسموکرز، نان اسموکرز، تمام لوگ یہ لے لیں. اگر کسی کو شک ہو تو وہ صرف اپنا فولک ایسڈ لیول کسی بھی لیبارٹری سے کرا لے. اگر فولک ایسڈ نارمل ہے تو انشاءاللہ اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر فولک ایسڈ لو ہے تو وہ ایک گولی ضرور لے. میرا مشورہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. میرا فون نمبر جو ہے، اگر آپ مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنا چاہیں اس سلسلے میں، تو لاسٹ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، +973 345 21064. یہ میرا اوورسیز نمبر ہے، یہ بحرین کا نمبر ہے. میرے پاس سعودیہ، بحرین کے نمبر ہیں. تو آپ اس پر مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. انشاءاللہ کوئی اگر پریشانی ہوگی تو اس میں بھی میں آپ کی مدد کروں گا. بہت شکریہ.